بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ بطور ہنسی مزاح ایک عورت دوسری عورت کی گردن پر سوار ہو گئی کہ اتنے میں تیسری عورت آئی۔ اس نے اس عورت کی ٹانگ پکڑی جو دوسری عورت کو اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ خوف سے سر کے بل گر پڑی اور وہ عورت جو سوار تھی وہ بھی گر کر مر گئی۔ یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ خون بہا کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ عورت دے جس نے ٹانگ پکڑی تھی، دوسرا حصہ وہ عورت دے جس نے اس عورت کو اپنی گردن پر سوار کیا تھا، اور تیسرا حصہ ساقط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والی عورت از روئے ہنسی کھیل تماشے کے طور پر سوار ہوئی تھی اور اس نے اپنے قتل پر خود اعانت کی تھی۔ حقیقت میں ان 2 عورتوں کو بذات خود ہلاکت میں شریک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس فیصلے کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور درست شمار فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت پر دیوار گر گئی۔ تمام جماعت دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ ان مرنے والوں میں ایک آزاد عورت اور ایک کنیز مملوکہ بھی شامل تھی۔ ان دونوں کی گود میں بچے تھے۔ آزاد عورت نے آزاد مرد سے اور کنیز نے غلام مرد سے بچہ جنا تھا۔ لوگ یہ تمیز نہ کر سکے کہ کون سا بچہ مملوک ہے اور کون سا بچہ آزاد عورت سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کے درمیان قرہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب جس کی آزادی کا تیر نکلا آپ نے حکم فرمایا کہ وہ مملوک ہے، اور آپ نے بچہ مملوک کو آزاد اور طفل آزاد کو غلام قرار دیا۔ حکم دیا یہ بچہ میراث سے اسی طرح ورثہ لے گا جس طرح ایک آزاد شخص میراث پاتا ہے۔ جب اس فیصلے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور فیصلے کو درست قرار دیا۔